شہزادہ چارلز اور لیڈی ڈیانا کا چھوٹا بیٹا پرنس ہیری ہے، جسے ابتدائی تعلیم کے بعد بورڈنگ سکول میں بھیجا گیا، جہاں اس کے داخلے کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ اس نے ٹیسٹ کی تیاری کی اور بمشکل پاس کر کے ایڈن کالج میں داخلہ لے سکا۔ 2003 میں اس نے 2 اے لیولز مکمل کیے، آرٹ میں گریڈ بی حاصل کیا اور جغرافیہ میں گریڈ ڈی سے بمشکل پاس ہوا۔ اس کا رجحان آرٹ کے مضامین کی نسبت سپورٹس میں زیادہ تھا۔ اس کی ٹیچر نے اس کی رپورٹ میں لکھا تھا کہ وہ ایک کمزور سٹوڈنٹ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ایڈن کالج نے اسے پاس ہونے میں مدد دی ہے۔ پرنس ہیری کی ٹیچر کی جانب سے جب یہ کمنٹس رپورٹ پر لکھے گئے تو کالج انتظامیہ نے فوری طور پر ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پرنس ہیری کو پاس ہونے میں کوئی مدد نہیں دی۔ تاہم کالج کے بورڈ آف گورنرز نے ایک کمیٹی بنا کر معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کیا۔ اس کمیٹی نے 3 ہفتے کام کر کے پتہ لگایا کہ پرنس ہیری کو اگرچہ امتحانات میں کسی قسم کی مدد نہیں ملی، تاہم اسے اے لیول پاس کرنے کے لیے جو پروجیکٹ دیا گیا تھا، اس پروجیکٹ کی تکمیل میں چند ٹیچرز نے اسے مشورے یا ٹپس دی تھیں جو کہ روایات کے خلاف تھیں۔ چنانچہ ان ٹیچرز کو وارننگ جاری کی گئی اور انہوں نے اپنے اس فیل کی معافی بھی مانگی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد پرنس ہیری نے 1 سال آسٹریلیا میں مویشی فارم پر گزارا، جہاں اس نے کیٹل فارمنگ کی بنیادی ٹریننگ حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ گولف میں بھی حصہ لیا، جس کے لیے وہ پہلے سے سلیکٹ ہو چکا تھا۔ آسٹریلیا سے واپسی پر 2005 میں پرنس ہیری نے رائل ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا۔ 2 سال کی ٹریننگ کے بعد لیفٹیننٹ بن گیا۔ 2006 میں اس کی رجمنٹ کو عراق بھیجنے کا اعلان ہوا تو عوامی سطح پر بحث شروع ہو گئی کہ کیا برطانیہ کے شہزادے کو عراق کے جنگی محاذ پر بھیجنا درست ہوگا۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے بیان جاری کیا کہ پرنس ہیری اگر خود جانے سے انکار کر دے تو اسے اپنا ملٹری کیریئر ترک کرنا ہوگا۔ پرنس ہیری نے عوامی مطالبے کے برخلاف عراق جانے کو ترجیح دی اور اعلان کیا کہ اگر اسے اگلے مورچوں پر نہ بھیجا گیا تو وہ احتجاجاً ملٹری چھوڑ دے گا۔ پرنس ہیری کا اگلا مشن افغانستان تھا، جہاں وہ 2 مرتبہ ڈپلائی کیا گیا۔ پہلی مرتبہ خفیہ طور پر 20 ہفتوں کے لیے اور دوسری مرتبہ 6 ماہ کے لیے۔ 2015 میں پرنس ہیری نے ملٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ 2018 میں ہیری نے امریکی اداکارہ میگن مارکل سے لو میرج کر لی۔ پرنس ہیری اور اس کی بیوی میگن 1 سال تک شاہی خاندان کے ساتھ رہے، لیکن انہیں لگا کہ وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ چنانچہ اس سال کے آغاز میں پرنس ہیری نے اعلان کیا کہ وہ برطانوی شاہی خاندان کو چھوڑ کر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا۔ چنانچہ وہ اپنی تمام سہولیات چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پہلے کینیڈا منتقل ہوا، پھر وہ دونوں وہاں سے امریکہ چلے گئے۔ پچھلے دنوں کی ایک خبر کے مطابق پرنس ہیری اور اس کی بیوی ابھی تک مالی طور پر مشکلات کا شکار ہیں اور وہ اپنے پلان کے مطابق ابھی تک مالی طور پر مستحکم نہیں ہو سکے۔ برطانوی شاہی خاندان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ پرنس ہیری کی مدد کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایک تو پرنس ہیری ان سے مدد نہیں لے گا، دوسرا شاہی خاندان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ امریکہ میں مقیم شاہی جوڑے کے اخراجات اٹھا سکیں۔ خبر کے مطابق پرنس ہیری ابھی تک اپنے باپ شہزادہ چارلز کی پرسنل انکم سے ادھار لے رہا ہے، جو کہ وہ عنقریب اپنے باپ کو واپس کر دے گا۔ حال ہی میں پرنس ہیری کے ساتھ ایک امریکی تنظیم نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ سال میں 50 کے قریب اداروں میں لیکچر دے گا، جن کا موضوع سماجی بہتری ہوگی۔ اس کے عوض اسے $1 ملین ملے گا، جس سے پرنس ہیری کی مالی مشکلات کم ہو سکیں گی۔ یہ ہیں حالات اس شاہی خاندان کے جو دنیا کا سب سے قدیم اور سب سے زیادہ ممالک پر حکمران رہا۔ پرنس ہیری کو نہ تو کبھی دوران تعلیم کوئی خاص مدد مل سکی، نہ ہی اسے مہاراجوں کی طرح نوکری ملی، نہ ہی اس کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ لاس اینجلس میں اپنا گھر خرید سکے اور کاروبار شروع کر سکے۔ دوسری طرف پاکستانی سیاستدانوں اور اشرافیہ کو دیکھیں جو ساری عمر انکم ٹیکس ریٹرنز میں خسارہ ظاہر کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کی اولادیں برطانیہ، دبئی، امریکہ میں اربوں کی جائیدادوں کی مالک بن جاتی ہیں۔
اگر مغربی ممالک ترقی یافتہ ہیں اور پاکستان کے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں تو اس کی وجہ وہ رویے ہیں جو دونوں اطراف میں پائے جاتے ہیں۔ مغرب میں آپ کو کم از کم ان کے اپنوں کے لیے اصول پسندی ملے گی، ایمانداری ملے گی، خلوص ملے گا۔ پاکستان میں آپ کو کرپشن ملے گی، اقربا پروری ملے گی، حرام خوری ملے گی۔ ان سب کے ہوتے ہوئے آپ تا قیامت کبھی مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ میری مانو چلو آؤ منجھتار میں جا کے موجوں سے ٹکرائیں، وگرنہ دیکھنا ساحل پہ سارے ڈوب جائیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔